الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائی۔ وہ 9 نشانیاں کون کون سے تھیں؟ علماء کرام مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ معجزات تھے اور بعض نے فرمایا کہ 9 احکام تھے۔ 9 معجزات جو ذکر کیے جاتے ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ ان میں سے پہلا تھا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جو آپ زمین پر رکھتے تھے، اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ میں پکڑتے تھے وہ لاٹھی بن جاتی تھی، ڈنڈا بن جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی عصا کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو آپ نے وہ مقابلہ اسی عصا سے جیتا تھا۔ جادوگروں نے اپنے ڈنڈے، لاٹھیاں، رسیاں، شاہتیر وغیرہ زمین پہ ڈالے میدان میں، وہ سارے کے سارے سانپ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا، وہ اژدہا بن گیا اور ان کے سارے سانپ وغیرہ نگل گیا۔ جادو جو ہوتا ہے، نظر بندی جو ہوتی ہے، وہ وقتی طور پہ ہوتی ہے، بعد میں ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تو جادو نہیں تھا، وہ اللہ کا معجزہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جو اژدہا بنا وہ حقیقت میں بنا، اس نے جو ان سانپوں کو کھایا حقیقت میں کھایا۔ جب وہ میدان ختم ہو گیا، جادوگروں نے دیکھا کہ اگر جادو ہوتا تو ہمارے ڈنڈے اور لاٹھیاں اور یہ ساری چیزیں تو موجود ہوتی، لیکن کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، وہ اسی وقت ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک نشانی تھی، معجزہ تھا، ڈنڈا تھا، وہ ایمان لے آئے۔ دوسرا جو نشانی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، دوسرا معجزہ، وہ ید بیضا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں یا بغل کے نیچے ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسری نشانی تھی۔ تیسری نشانی تھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، اور لکنت کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں جب آپ فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے، آپ نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ تو فرعون نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جس نے میرا تخت الٹنا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یہ بچہ ہے، معصوم ہے، اور بچے اس طرح کی تو حرکتیں کر جاتے ہیں، اگر تمہیں شک ہے تو تم ان کا امتحان لے لو۔ تو ایک ہی تھال میں ایک لال سرخ انگارہ جلتا ہوا رکھا اور ایک ساتھ یاقوت رکھ دیا، تو فرمایا کہ اس سے امتحان لے لو، دیکھو یہ بچہ ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو ہاتھ بڑھایا کہ یاقوت اٹھائیں، اللہ کے نبی ہیں، چاہے بچپن ہو یا جوانی ہو، جی آپ نے چاہا کہ یاقوت اٹھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، آپ کا ہاتھ انگارے پہ رکھ دیا۔ آپ نے وہ کوئلہ جلتا ہوا اٹھایا، ہاتھ جلا تو منہ میں ڈالا، زبان بھی جل گئی، اس کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی، یا اللہ میری اس عقدہ کو، اس لکنت کو دور فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی، آپ کی لکنت دور ہو گئی۔ یہ تیسری نشانی تھی۔ چوتھی نشانی، موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس مصر میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس کو ایمان کی دعوت دی، وہ نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد مسلسل موسیٰ علیہ السلام کوشش کرتے رہے، وہ اپنے ظلم و ستم میں حد سے بڑھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان سے نجات عطا فرمائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لگاتار 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے، جن کا ذکر 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا عذاب فرعونیوں پر یہ نازل فرمایا کہ ایک دم بادل آئے، آسمان پہ بارش برسی اور سیلاب ہی سیلاب ہر طرف، ان کے گھر پانی سے بھر گئے، کھیت پانی سے بھر گئے، سیلاب ہی سیلاب، اور لوگ گردن تک پانی میں ڈوب گئے، جو پانی میں بیٹھا وہ وہیں پہ ہلاک ہو گیا فرعونی۔ خدا کی قدرت دیکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ گھر فرعونی کا ہے، یہ 7 گھر بنی اسرائیل کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ اس گھر میں سیلاب ہے، اس میں سیلاب نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سیلاب میں ڈوب رہے ہیں، یہ خوشحال ہیں۔
ان کے کھیتوں میں پانی بھرا ہوا ہے، سیلابی سیلاب، اور بنی اسرائیل کے کھیت صاف ستھرے خوشحال۔ سبحان اللہ، خدا کی قدرت ہے جی، جب چاہے جو چاہے کر سکتے ہے۔ آج بھی دنیا میں رب کائنات کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ پانی کے دو سمندر ہیں، ان کا دو رنگ الگ الگ ہیں، آپس میں ملتے ہوئے دیکھیں آپ نے؟ سبحان اللہ، دونوں کا رنگ الگ الگ ہے، آج بھی موجود ہیں۔ یہ پروردگار ہے، وہ آڑ پیدا کرنا چاہے کر سکتا ہے، چلتے ہوئے پانی ہے۔ سبحان تیری قدرت۔ یہ چوتھی نشانی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی۔ فرعونیوں نے جب دیکھا کہ یہ عذاب اس نے ہمیں پریشان کر لیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر روئے گڑ گڑائے، پھر دعا کے لیے عرض کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ایک ہفتہ یہ عذاب ان پر رہا، ہفتے سے لے کر ہفتے تک یہ عذاب ایک ہفتہ ان پر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ کے نبی ہیں، رحیم اور شفیق ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ آپ کی رحمت اور شفقت سے مجھے ایک آپ کا واقعہ یاد آیا، استاذ المکرم نے سنایا تھا۔ جب شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، تقریباً ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کام سر انجام دیا ہے۔ علماء نے اس میں حکمت بیان فرمائی کہ یہ بکریاں انبیاء علیہ السلام سے کیوں چروائی جاتی ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے انبیاء کی تربیت ہوتی ہے کہ عوام کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ بکری ایک ایسا جانور ہے جو انتہائی نازک طبیعت رکھتا ہے۔ بکری انتہائی نازک طبیعت، آپ اس سے جتنا پیار کریں گے وہ آپ کے قریب آئے گی، آپ کے مانوس ہوگی۔ آپ اسے ماریں گے، ڈانٹ ٹپٹ کریں گے، سختی کریں گے، وہ بھاگے گی۔ یہ اس کی خو ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، تو شام کو جب بکریاں واپس لانے لگے، شعیب علیہ السلام کی بکریاں جب واپس لانے لگے تو ایک بکری بھاگ گئی، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑ پڑے اسے پکڑنے کے لیے۔ آگے آگے بکری دوڑی جا رہی ہے، پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام۔ بکری نے آپ کو بہت تنگ کیا، بہت ستایا، بہت دور جا کر بکری تھک گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ بکری تھک کر بیٹھی، موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا کیا؟ کسی نے بکریاں چرائی ہوں اور اس سے بکری بھاگی ہو، یہ وہی جانتا ہے کہ اس وقت بندے کو کتنا جلال آتا ہے، کتنا غصہ آتا ہے کہ بکری بھاگ جائے اور قابو نہ آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب بکری کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے بکری پہ اپنا دست شفقت پھیرا اور فرمایا، تجھے میری فکر نہ تھی تو کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں اپنی بھی فکر نہیں کہ رات کو تمہیں کوئی بھیڑیا کھا جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بکری پہ دست شفقت پھیرا اور پکڑ کے واپس لائے۔ سبحان اللہ، یہ انبیاء کی رحمت اور شفقت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، رحیم نبی ہیں، تو آپ نے دعا فرما دی، اللہ نے ان کا وہ طوفان ٹال دیا۔ ایک مہینہ سکون سے گزرا، طوفان آیا، اس سے فصلیں وغیرہ تباہ ہوئی تھی، لیکن خدا کی قدرت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جب کسی پر مصیبت بھیج کر اس کی آزمائش کرتا ہے نا، اس کے بعد رب کریم اس کے لیے خوشحالی پیدا فرما دیتا ہے دوبارہ امتحان کے لیے، کہ اس بندے نے اس سے سبق حاصل کیا کہ نہیں کیا۔ تو فرعونیوں نے جب طوفان ختم ہو گیا، دیکھا فصلیں دوبارہ رب کائنات نے پہلے سے زیادہ لے لہا دی ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے سے زیادہ اچھی فصلیں ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے اچھا تھا، یہ تو ایسے ہی ہم نے اس کی پریشانی ہوئی تو یہ تو ایسا تھا ویسا تھا، ایمان لانے سے منکر ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کے بعد ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ ٹڈیوں کے جھنڈ آئے، ان کے گھروں میں داخل ہو گئے، فصلوں میں تباہ و برباد کر دیا سب کو کھا کر۔ ایک ہفتہ تک یہ بھی طوفان رہا، یہ عذاب بھی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اب ہم ایمان لے آئیں گے، رب سے دعا کریں یہ عذاب ہم سے اٹھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر شفقت فرمائی، پھر دعا کر دی، اللہ نے یہ عذاب بھی ٹال دیا۔ ایک مہینہ گزرا تھا، وہ پھر مکر گئے۔ ایک مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تیسرے عذاب میں مبتلا فرمایا۔ وہ ایک کیڑا تھا، گھن جو اناج میں لگ جاتا ہے، اناج کو کھا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ کوئی اور کیڑا تھا جو ان کے بدن میں، بالوں میں گھس جاتا، فصلوں میں گھس جاتا، فصل بھی چٹ کر گیا اور ان کے جسم کے بال بھی چٹ گیا، حتیٰ کہ بھویں وغیرہ بھی صاف کر گیا۔ وہ کاٹتا تھا، نہ وہ سو سکتے تھے نہ آرام کر سکتے تھے، بالکل تنگ آئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر ایمان کا وعدہ کیا، دعا کا عرض کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یہ تیسرا عذاب بھی ٹال دیا۔ چوتھا عذاب اللہ نے مینڈک کا بھیجا۔
ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے. جہاں وہ فرعونی بیٹھتے ان کی پوری محفل میں مینڈک ہی مینڈک بھرے ہوئے ہوتے, گھروں میں بھی مینڈک بھر گئے, حتیٰ کہ چولہے پہ ہانڈی رکھتے کھانا پکانے کے لیے نا, مینڈک اچھل کر کود کر سارے کے سارے اس ہانڈی میں بھر جاتے. نہ وہ کچھ کھا پکا سکتے نہ کچھ اور کام کاج کر سکتے. بات کرنے کے لیے منہ کھولتے, مینڈک اچھل کر منہ میں چلا جاتا. اللہ اکبر. اتنے سخت پریشان ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب ہم ایمان لے آئیں گے, رب سے دعا کریں اپنے رب سے کہ یہ عذاب ٹال دے. موسیٰ علیہ السلام نے چوتھی بار پھر دعا فرما دی. اللہ نے یہ چوتھا عذاب بھی ٹال دیا. مہینہ گزرا تھا, یہ پھر ایمان نہیں لائے, مکر گئے. مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5واں عذاب بھیجا. یہ آخری عذاب تھا ان پر. 5واں عذاب بھیجا جو خون کا تھا. پانی خون بن گیا. ندی, نہر, نالے, چشمے, کنویں, ہر قسم کا پانی جو بھی تھا سب کا سب خون بن گیا. اب بنی اسرائیلی جو تھے, اللہ کا فضل و کرم دیکھیے, وہی کنواں ہے, بنی اسرائیل کے لیے پانی ہے اور فرعونیوں کے لیے خون ہے. اللہ اکبر. تو فرعون کے پاس فرعونی گئے, کہنے لگے کہ بہت پریشان ہیں, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, کیا کریں؟ فرعون نے کہا جس برتن سے بنی اسرائیل والے پانی بھرتے ہیں تم بھی اسی برتن سے بھرو. انہوں نے ایسا کیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے پانی بھریں تو وہ پانی ہو, یہ اسی برتن سے پانی بھرے فرعونی تو وہ خون بن جائے. پریشان ہوئے. پھر فرعون کے پاس اب کیا کریں؟ کہنے لگا جس برتن سے بنی اسرائیل کے لوگ پانی پیتے ہیں اسی برتن سے منہ لگا کر پانی پیو. اب انہوں نے ایسا بھی کیا, بنی اسرائیل پانی پیئے تو وہ پانی ہو, وہی برتن منہ میں لگائیں تو وہ خون بن جائے. اب کیا کیا جائے؟ حتیٰ کہ روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ فرعونیوں نے بنی اسرائیل سے یہ بھی کہا کہ تم پانی اپنے منہ میں ڈال کے اپنے منہ سے میرے منہ میں ڈالو. خدا کا عذاب کیسا ہے, منہ میں کلی کرو. اللہ اکبر. آپ کلی ہی کرتے نا, نہیں پانی منہ میں ڈال کے تھوکتے ہیں. وہ تھوکنا ان کے فرعونیوں کے منہ میں تھا. اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو انسان بن جاتے, سمجھ جاتے, مگر نہیں تھی. خدا کی قدرت تھی. آخر کار تنگ آ کر انہوں نے درختوں کا رس, چھال وغیرہ چوسنے شروع کیے تاکہ اس میں سے کچھ پانی نکلے. خدا کی قدرت, وہ بھی منہ میں جاتا تو خون بن جاتا. اللہ. پھر تنگ آئے, موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, وعدہ کیا اب کی بار پکا وعدہ ہے, ہم ایمان لے آئیں گے, رب سے دعا کریں یہ عذاب ٹال دے. موسیٰ علیہ السلام نے 5ویں بار پھر دعا فرما دی. سبحان اللہ. وہ بار بار مکرتے جاتے ہیں, یہاں سے بار بار کرم ہوئے جا رہا ہے. سبحان اللہ. وہاں بار بار نافرمانیاں ہیں, دشمنی بڑھتی جاتی ہے, یہاں بار بار مہربانیاں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. 5ویں دفعہ بھی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ خون کا عذاب بھی ٹال دیا, مگر وہ لوگ ایمان نہیں لائے. 5 یہ نشانیاں تھیں عذابات. 3 اس سے پہلے میں نے گنی, ڈنڈا, آسا, ید بیضا اور آپ کی زبان کی لکنت. 5 اور 3 8. 9ویں جو نشانی تھی وہ فرعونیوں نے چاہا, فرعون نے, کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو قتل کر دے, ختم کر دے, دنیا سے مٹا دے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ہجرت کر گئے, مصر سے ہجرت فرمائی. جب دریائے نیل کے پاس پہنچے تو پیچھے سے فرعونی آ گئے. اب فرعونیوں نے حملہ کرنا چاہا, بہت قریب پہنچ گئے تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں رونے لگے کہ اب کیا ہوگا, اب تو ہم مرے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہی عصا مارا جو نیچے رکھتے تھے, اژدہا بن جاتا تھا. اب جو دریائے نیل پہ پڑا اس میں سے 12 سڑکیں بن گئی. سبحان اللہ. اللہ. وہ عصا کے بڑے بڑے کرشمے تھے جی. سبحان اللہ. یہی ڈنڈا تھا جب میدان تی میں پھنس گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا یہی ڈنڈا پتھر پہ مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا, کوئی عام ڈنڈا نہیں تھا. دریائے نیل پہ پڑا تو اس نے 12 رستے بنا دیے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی قوم کے 12 قبیلے تھے. وہ 12 کے 12 ہر ایک قبیلہ ایک ایک راستے سے گزرا. پیچھے سے فرعون آیا, اس نے دیکھا. یہ 9ویں نشانی تھی فرعون کے لیے, آخری نشانی تھی. اس کو سمجھ جانا چاہیے تھا بھلا پانی بھی اس طرح سڑکیں بناتا ہے, بھلا ایسا ہوا ہے کبھی کہ دریا بھی اس طرح رک جائے اور لوگ بیچ میں سے پار گزر جائیں. اس کو سمجھنا چاہیے تھا لیکن نہیں سمجھا. تو وہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ کود پڑو, پیچھے راستے بنے ہوئے. وہ سارے کے سارے فرعونی جب دریائے نیل میں پہنچ گئے, سارے اندر داخل ہوئے. رب نے دریائے نیل کو حکم دیا کہ چل پڑ.
دریائے نیل چل پڑا تو فرعون وہاں پہ غرق ہو گیا۔ ان 9 نشانیوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ رب نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں عطا فرمائی۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، تو بنی اسرائیل سے پوچھو جب ان کے پاس آیا وہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے۔ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تم پر جادو ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آئے مصر میں، فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے گئے تو اس نے آپ کو جھٹلا دیا، دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ سے کہنے لگا یا تو یہ معنی ہے کہ تم نے میرے اوپر جادو کر دیا، تم جو کچھ دکھا رہے ہو جادو کر کے دکھا رہے ہو، یا یہ مطلب ہے کہ تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا تب تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔